السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو اب اسٹینڈرڈس پڑھنا شروع کر دی ہیں ہم نے، اس میں کچھ زیادہ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہینڈ آؤٹس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے کوشچنز ایسے پریکٹس کرنے کو ملیں گے جس سے کہ آپ کو ان اسٹینڈرڈس پہ اچھی گرپ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. ان کی پریکٹس لازمی ہے. اسٹینڈرڈس آل دو تھیوریٹیکل ہے سب کچھ، لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن موجود ہے. یہ ایسی تھیوری نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ پریکٹیکلی کہیں پر بھی اس کی اپلیکیشن نظر نہیں آتی. لائک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا پروویژنس کے بارے میں، تو پروویژنس آپ دیکھتے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ہمیں نظر آتی ہیں. ان کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، ان کی میجرمنٹ اور ان کی ریکگنیشن کے بارے میں یہ اسٹینڈرڈ تھا IAS 37. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اینڈ کنٹینجنٹ ایسٹس. یہ لاسٹ لیکچر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جس میں کہ ہم نے پھر کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی کہ جب وہ انسرٹینٹی اگر میجریبل نہیں ہے ریلائبلی تو وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی بن جاتی ہے. جیسا کہ پروویژن کے بارے میں تھا کہ اٹ از اے لائبلٹی فار انسرٹین ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ، لیکن اس کی اماؤنٹ ریلائبلی میجر ہو سکتی تھی. اب اگر اس کی اماؤنٹ ریلائبلی میجر نہیں ہو سکتی تو وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہو گئی. اور اس طرح کی بے شمار اگزامپلس ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی سیکھی تھی، اور آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ کو کنٹینجنٹ لائبلٹیز کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور ان کو پھر ڈسکلوز کرنا ہے. یہ سب کچھ پریکٹیکلی ہوتا ہے بزنس اینٹیٹیز میں. ان کو کس طرح سے ہم نے اکاؤنٹنگ میں ٹریٹ کرنا ہے، اس کے لیے وی نیڈ اسٹینڈرڈس. تو وہ ISB نے اکاؤنٹنٹس کے لیے، اکاؤنٹنٹس کی گائیڈنس کے لیے اسٹینڈرڈس بنائے ہوئے ہیں، اور اکاؤنٹنٹس ان اسٹینڈرڈس کے مطابق اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک اہم ایشو آپ کی ایڈوانسڈ لیول کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھایا جانا بہت ضروری ہے. اس لیے ان اسٹینڈرڈس کو آپ کی ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا. اسی طرح آج کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بڑا ہی پریکٹیکل ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں IAS 8. دس IAS 8 is the standard which is about accounting policies, changes in accounting estimates and errors. اس میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے selecting and application of accounting policies، کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کو کس طرح سے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. اور پھر if there is some change in accounting policy, then how that change will be accounted for in the financial statements. یہ بھی چیز IAS 8 میں پڑھیں گے. اور پھر اسی اسٹینڈرڈ میں ہمیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی چینج کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اگر اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس میں کوئی تبدیلی رونما ہو تو ہاؤ دیٹ چینج ول بی اکاؤنٹڈ فار. اس کی گائیڈنس بھی ہمیں اسٹینڈرڈ میں پرووائڈ کی گئی. اور اسی اسٹینڈرڈ میں جو ہم پڑھیں گے ایک اور بات وہ ہوگی ہاؤ ٹو کریکٹ دا پرائر پیریڈ ایررز. ایسے ایررز جو کہ اس سال میں نہیں بلکہ پچھلے سال کے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں رونما ہوئے، ان کو کس طرح سے ہم نے کریکٹ کرنا. تو ان ساری چیزوں میں ہم اس وقت تک نہیں انٹر ہوں گے جب تک کہ ہم ان کی ڈیفینیشنز نہیں جان لیتے. لائک ابھی جو میں نے باتیں کی وہ 3 باتیں تھیں. ایک بات اکاؤنٹنگ پالیسیز کے بارے میں، وی شوڈ نو واٹ آر اکاؤنٹنگ پالیسیز. دوسری بات اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی تبدیلی کے ریفرنس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتا ہے. اور تیسری بات پرائر پیریڈ ایررز. تو ان کی ڈیفینیشنز کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. جی آئیے دیکھتے ہیں. اکاؤنٹنگ پالیسیز آر دا اسپیسیفک پرنسپلز، بیسز، کنونشنز، رولز اینڈ پریکٹسز applied by an entity in preparing and presenting financial statements. یعنی کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، کچھ بیسز ہیں جن بنیادوں پر ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے، میتھڈز ہیں
یا جو بھی ہماری ایسی پریکٹسز ہیں جن پر بیس کر کے ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر کرنا اور پریزنٹ کرنا ہے. ابھی آگے ان کی ایگزامپلس کے ساتھ ہم بات کریں گے. فی الحال ابھی آپ نے ڈیفینیشن سیکھ لی کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں, بیسز ہیں, رولز ہیں جن کے اوپر ہم بیس کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پریزنٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آتا ہے جی اس اسٹینڈرڈ میں جو بات تھی چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ, اس کی ڈیفینیشن. تو دیکھیے, a change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability or the amount of the periodic consumption of an asset that results from the assessment of the present status of and expected future benefits and obligations associated with assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new development and accordingly are not corrections of errors. بہت لینتھی ڈیفینیشن ہو گئی, سمجھ ہی نہیں آئی کیا بات ہو گئی. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کے بارے میں ایک بڑی آسان بات کیا کرتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ آپ نے جو اندازہ لگایا تھا کیلکولیشن کے ریفرنس میں, اس اندازے میں تبدیلی. بڑی سیدھی سی بات, آپ نے ایسٹ کی کیرنگ اماؤنٹ کو میجر کرنے کے لیے کوئی اندازہ لگایا تھا, یا لائبلٹی کی کیرنگ اماؤنٹ کو میجر کرنے کے لیے کوئی ایسٹیمیٹ کیا تھا, ایون آپ نے ایکسپینسز کے لیے کوئی اندازہ لگایا تھا. تو اس اندازے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی فردر انفارمیشن ملتی ہے کسی نئی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی چینجز ان انوائرمنٹ کی وجہ سے, تو وہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کہلائے گی. اور چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کے بارے میں ڈیفینیشن نے بھی آخری بات کی, اور میں بھی آپ کو یہ بات انتہائی زور دے کر کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایرر نہیں ہوتا. لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس پر بیسڈ پروویژننگ کی تھی کہ پروویژنز میں بھی تو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ہی استعمال ہو رہے ہیں نا. اور ایسٹیمیٹس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ایسٹیمیٹس ڈز ناٹ انڈرمائن دا ویلڈیٹی آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. کوئی بھی ایسٹیمیٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انڈرمائن نہیں ہو جاتی کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تو ایسٹیمیٹڈ فگرز لکھی ہوئی ہیں. نہیں, ہمیں اکاؤنٹنٹس کو ایسٹیمیٹس کرنے کی اجازت ہے. ہاں, ریلائبل ہونے چاہیے, ایکسپرٹس کی انوالومنٹ پہ بیس کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ اکاؤنٹنٹ نے خود ہی سوچا کہ جی اس فکسڈ ایسٹ کی یوزفل لائف 5 سال ہوگی تو چلو 5 سال پہ اس کو ڈیپریسیٹ کر دیں. نہیں, اکاؤنٹنٹ خود سے اس کی یوزفل لائف ڈٹرمن نہیں کر سکتا. فکسڈ ایسٹ کی یوزفل لائف اس فکسڈ ایسٹ کی باریکیاں جاننے والا ایکسپرٹ ڈٹرمن کرے گا. وہ دیکھے گا کہ کس انوائرمنٹ میں اس فکسڈ ایسٹ نے یوز ہونا ہے. لائک میں بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں ایئر کنڈیشنر کی. ایئر کنڈیشنر اگر ایک مینیجر کے آفس میں فکس ہوا ہے, اس کو ہم کمپیئر کریں ایک ورک شاپ میں جو ایئر کنڈیشنر آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے اس سے. دونوں ایک ہی برانڈ کے ہیں, ایک ہی کیپیسٹی کے ہیں, اور دونوں جس روم میں لگے ہوئے ہیں اس روم کا سائز بھی سیم ہے. لیکن وہ جو مینیجر کا روم ہے اس میں ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ نہیں اس روم میں آتے جاتے, روم کا دروازہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہوتا, اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ویری نہیں کرتا, ایک تھرموسٹیٹ پر وہ کئی مرتبہ ٹرپ کر جاتا ہے. وہ اے سی جو یوزفل لائف رکھے گا, کیا ہم اس کو سیم یوزفل لائف قرار دے سکتے ہیں اس اے سی کے لیے جو کہ ورک شاپ میں لگا ہوا ہے؟ مزدور بے شمار مرتبہ اس میں انٹر ہوتے ہیں, ایگزٹ ہوتے ہیں,
اور بھی کئی لوگ آتے جاتے ہیں. پھر ادھر جو پروسیس ہو رہا ہے وہ پروسیس بھی ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے, ٹیمپریچر اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اب دونوں اے سی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ورکنگ کر رہے ہیں, تو ہم کیسے دونوں ایئر کنڈیشنرز کی سیم یوزفل لائف ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ اب وہاں پر ایکسپرٹ بتائے گا کہ وہ ایئر کنڈیشنر جو مینیجر کے روم میں انسٹالڈ ہے اس کی یوزفل لائف کتنی ہوگی, اور جو ایئر کنڈیشنر ورک شاپ میں انسٹالڈ ہے اس کی یوزفل لائف کتنی ہوگی. یہاں پر ایسٹیمیٹ کریں گے. اب اس ایسٹیمیٹ پر بیسڈ ہم جو ڈپریسیشن ڈٹرمن کریں گے وہ بہرحال ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہی ہوگی, اور ہماری کیرنگ اماؤنٹ کو ڈٹرمن کرے گی اس ایئر کنڈیشنر کی. لائک کاسٹ آف ایئر کنڈیشنر میں سے ہم ڈپریسیشنز کو لیس کر کے نیٹ بک ویلیو معلوم کرتے ہیں, اینڈ دیٹ نیٹ بک ویلیو از دا کیرنگ اماؤنٹ آف دیٹ ایئر کنڈیشنر, اور وہی ہمارا ایکسپینس ڈٹرمن کرے گی انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر. تو ایسٹیمیٹ اگر نہ ہو تو ہاؤ وی وڈ بی ایبل ٹو ڈٹرمن دا ڈپریسیشن ایکسپینس اینڈ دا کیرنگ اماؤنٹ دا ایسٹ؟ ہم نہیں ڈٹرمن کر سکتے. اس کا مطلب ہے ایسٹیمیٹس کی ضرورت ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے. بھائی ڈیپریسیشن کے لیے کوئی انوائس تو نہیں ہمیں ملے گی نا, کہ سپلائر کی طرف سے انوائس آ رہی ہے کہ جناب آپ کی ڈیپریسیشن اتنی ہے. کوئی ڈاکومنٹ ایشو نہیں ہوگا. کوئی ایئر کنڈیشنر میں سے انوائس نہیں ہمارے پاس آئے گی کہ جی ایئر کنڈیشنر ایک انوائس پرنٹ کر کے بھیج رہا ہے کہ جی ڈیورنگ دا ایئر آپ نے اتنا ایئر کنڈیشنر یوز کیا لہٰذا اس کی اتنی ڈیپریسیشن جو ہے وہ ایکسپینس کر دی جائے. ایسا تو نہیں ہوگا, ایسٹیمیٹ تو کرنا پڑے گا. تو اس ایسٹیمیٹ میں اگر تبدیلی ہوگی تو وہ IAS 8 کے مطابق ہم اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کریں گے. اب نیکسٹ بات آتی ہے پرائر پیریڈ ایررز کی. آئیے دیکھتے ہیں. Prior period errors are omissions from and misstatements in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use or misuse of reliable information that was available when financial statements for those periods were authorized for issue, and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements. اب یہ جو prior period errors ہیں, prior period means پچھلے زمانے کے errors. ہماری اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق جو ایرر ہوں گے وہ تو اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کریکٹ ہو جائیں گے. لائک ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں فار دا ایئر اینڈنگ آن 31 December 2008. اب وہ 1 January 2008 سے 31 December 2008 کے درمیان جو ایررز ہوئے ہوں گے وہ تو اسی سال کے اندر ہم کریکٹ کر دیں گے. اس کی ریکٹیفیکیشن تو ادھر ہو جائے گی, جیسے ہی معلوم پڑے گا ہم کر دیں گے. لیکن ایسے ایررز جو ہمارے ایئر 2007 کے تھے معلوم اب پڑے ہمیں, ایئر 2006 کے تھے معلوم اب, یعنی کہ 2008 میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایررز ہماری ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر کرتے وقت رہ گئے, جس کی وجہ سے اب وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ریلائبل نہیں رہی. ہم اس پر ریلائبلٹی نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ جی وہ تو غلط فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایشو ہو گئیں. ان کی کریکشن جس سال میں ہمیں معلوم ہوگا اس سال میں کرنا پڑے گی. کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالی آج سیکھیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے میں ہمیں کچھ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اور اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے. پھر ان اکاؤنٹنگ پالیسیز میں اگر کوئی تبدیلی رونما ہو جائے تو اس کی اکاؤنٹنگ کرنا ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم نے جو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اسٹیبلش کیے تھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے, ان ایسٹیمیٹس میں کوئی تبدیلی رونما ہو جائے تو ان کی اکاؤنٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, اور پرائر پیریڈ ایررز کی کریکشن کس طرح کرنی ہے,
ان معاملات کے بارے میں ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے IAS 8. اب IAS 8 میں سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھائی گئی ڈیفینیشنز کے بعد وہ ہے سلیکشن اینڈ ایپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. بھائی اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اور ایپلیکیشن کے بارے میں یاد رکھیے گا. دیکھو اکاؤنٹنگ پالیسی کے بارے میں آپ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ رولز ہوتے ہیں, بیسز ہوتی ہیں, پرنسپلز ہوتی ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے اور پریزنٹ کرنے کے لیے. اب یہ رولز, بیسز, پرنسپلز ہم نے کہاں سے سیکھنے ہیں؟ یہ ہم نے اسٹینڈرڈ سے سیکھنے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ سے. ہم نے وہاں سے سلیکشن کرنی ہے ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کی. ہم جب انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کے مطابق اپنی بزنس اینٹی کی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو ڈٹرمن کریں گے تبھی ہم فیئر پریزنٹیشن دے رہے ہوں گے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی. یہ IAS 1 میں لکھا ہوا کہ ہمیں اگر فیئر پریزنٹیشن دینی ہے تو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپلائی کر رہی ہوں تمام ان رولز, بیسز, پرنسپلز کے یا پالیسیز کے جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے ہمیں جو اکاؤنٹنگ پالیسیز ریکوائرڈ ہوں گی وہ ہمیں پک کرنی ہے یا وہ ہمیں سلیکٹ کرنی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز میں سے. اچھا, اگر انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہمیں کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ نہیں کرتا اکاؤنٹنگ پالیسیز کے ریفرنس میں, تو ہم خود سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹنگ پالیسی کیا ہوگی. یعنی کہ اب ہم کون ہیں؟ ہم اکاؤنٹنٹ نہیں. اس وقت میں نے جو کہا ہم مینجمنٹ آف دا بزنس اینٹی, وہ جو ڈائریکٹرز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز. اب وہ جب اکاؤنٹنگ پالیسیز سلیکٹ کر رہے ہوں گے, میں اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں سلیکشن اینڈ ایپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. اس میں پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہی؟ دیکھو بھائی آج اگر اٹینٹیو نہیں ہوگے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے ہی ہوگا کہ جیسے میں بس بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو, اس لیے اٹینٹیو رہنا بہت ضروری ہے. ابھی میں کیا باتیں کر رہا ہوں آپ سے؟ سلیکشن اینڈ ایپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. اس میں پہلی بات میں نے کیا کہی کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کو ہم نے سلیکٹ کہاں سے کرنا ہے؟ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ سے. بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی ایسا ایریا ہے جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ میں کور نہیں ہوا تو تب اکاؤنٹنگ پالیسی کیسے بنائی جائے گی؟ اس وقت میں وہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اگر کوئی ایریا ایسا ہے جس میں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کی طرف سے اسٹینڈرڈ نہیں ہمیں ملتا, کوئی گائیڈ لائن ہمیں نہیں ملتی, تب ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب جو پالیسی بنے گی وہ مینجمنٹ کی ججمنٹ پر بیس کرتے ہوئے اکاؤنٹنگ پالیسی بنے گی. لیکن وہ اکاؤنٹنگ پالیسی should be very much relevant to the decision making of the users of financial statements and should be reliable. اب relevancy and reliability, I have told you کچھ لیکچرز پہلے میں نے آپ کو جب ISB فریم ورک میں کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس بتائے تھے فائنینشیل انفارمیشن کے, تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیونسی اور ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے. ریلیونسی کا مطلب کیا کہ فائنینشیل انفارمیشن جو بھی ہوگی دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ پرپزز آف دا یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اور واٹ از دا ریلائبلٹی؟ ریلائبلٹی یہ کہ وہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ فیتھ فلی ریپرزینٹ کر رہی ہے
ٹرانزیکشنز کو جس سے وہ متعلق ہے، جس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں فیتھفل ریپرزینٹیشن ہونا چاہیے، سبسٹینس اوور فارم ہونا چاہیے، نیوٹرلٹی ہونی چاہیے، پروڈنس ہونی چاہیے اور کمپلیٹنس ہونی چاہیے. یہ باتیں ہم نے سیکھی تھی نا ISB فریم ورک میں، چند لیکچرز پیچھے کی بات ہے. تو اب اگر مینجمنٹ خود سے اکاؤنٹنگ پالیسیز کو ڈٹرمن کرنے کی بات کرتی ہے، اس کی سلیکشن کی بات کرتی ہے، تو وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ریلیونٹ ہونا چاہیے اور ریلائبل ہونا چاہیے. یہ ریلیونسی اور ریلائبلٹی وہی ہے جو کہ ہم نے ISB فریم ورک میں پڑھ لی ہوئی ہے. اچھا، اب مینجمنٹ جب ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن کر رہی ہوگی تو وہ بہرحال اسٹینڈرڈ کی طرف دیکھے گی ضرور کہ اس سے ملتے جلتے میٹر کو اسٹینڈرڈ نے کس طرح سے گائیڈ کیا ہوا ہے اکاؤنٹنگ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے مینجمنٹ کی ججمنٹ سے پہلے، کہ اسے اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کی ڈیفینیشنز جو ISB فریم ورک میں بتائی گئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو میجرمنٹ کرائٹیریا ہیں اور جو ریکگنیشن کرائٹیریا ہیں ان کو بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتی مینجمنٹ. اکاؤنٹنگ پالیسی وہ بنا لے. اب دیکھیں دو باتیں میں نے کی ہیں کہ ایک تو سملر یا ریلیٹڈ ایشوز سٹینڈرڈز میں دیکھیں گی مینجمنٹ، اور دوسرا یہ کہ وہ ISB میں موجود ڈیفینیشنز، ریکگنیشن کرائٹیریا اور میجرمنٹ بیسز کو ڈیویٹ نہیں کر سکتی. سو میں یہ کانسیپٹ ریپیٹ کرتا ہوں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اور ایپلیکیشن اسٹینڈرڈز کے مطابق ہونی چاہیے، IFRS کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا ایریا ہے جس میں اسٹینڈرڈ نے کوئی گائیڈنس پرووائڈ نہیں کی، وہاں پر مینجمنٹ اپنی ججمنٹ کے ذریعے سے اکاؤنٹنگ پالیسی بنائے گی. اب وہ اکاؤنٹنگ پالیسی ریلیونٹ ہونا چاہیے اور ریلائبل ہونا چاہیے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس اکاؤنٹنگ پالیسی کو بنانے کے وقت، اس کی سلیکشن کے وقت سملر اور ریلیٹڈ سٹینڈرڈز کو مینجمنٹ ضرور دیکھے گی. اور دوسری بات یہ کہ ISB فریم ورک کے اندر موجود ڈیفینیشنز، ریکگنیشن کرائٹیریا اور میجرمنٹ بیسس کے مطابق اکاؤنٹنگ پالیسیز بنائی جائیں گے. یہ تھی جی سلیکشن اینڈ اپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسی. اب جی جس بھی طرح سے آپ نے اکاؤنٹنگ پالیسی سلیکٹ کر لی، اب اس کی اپلیکیشن شوڈ بی کنسسٹنٹ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سال اکاؤنٹنگ پالیسی آپ کی کچھ اور تھی اور دوسرے سال آپ نے تبدیل کر دی، تیسرے سال پھر آپ نے پہلے والی لے لی، پھر آپ نے تبدیل کر دی. نیور. کنسسٹینسی بہت ضروری ہے. اب کنسسٹنٹلی اگر آپ اکاؤنٹنگ پالیسی کو اپلائی کر رہے ہیں تو کیا کبھی بھی اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. اکاؤنٹنگ پالیسیز تبدیل ہو سکتی ہیں اگر اسٹینڈرڈ میں کوئی امینڈمنٹ آ گئی یا کوئی نیا اسٹینڈرڈ آ گیا، یا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسی کو تبدیل کرنا اب زیادہ ریلیونٹ اینڈ ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. یعنی کہ اب سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہو گئے ہیں جن میں اکاؤنٹنگ پالیسی کی تبدیلی ناگزیر ہے. ہم اگر اس اکاؤنٹنگ پالیسی کو تبدیل نہیں کرتے تو ریلیونٹ اینڈ ریلائبل انفارمیشن ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل، جب میں نے بات کی کہ نیا کوئی اسٹینڈرڈ آ گیا یا اسٹینڈرڈ میں کوئی تبدیلی آ گئی،
تو یہاں پر میں آپ کو اشارتاً سمجھاؤں کہ پہلے آج سے کوئی کچھ سال پہلے کی بات ہے، IS2 کے مطابق ہم لائفو میتھڈ بھی استعمال کر سکتے تھے. لائفو آپ جانتے ہیں، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. لیکن پھر IS2 میں امینڈمنٹس آئیں. ان امینڈمنٹس کے مطابق فائفو یا ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہی صرف یوز ہو سکتا ہے کاسٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اب یہ جو تبدیلی آئی یہ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے آئی. اسٹینڈرڈ نے کہہ دیا، ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی. ہم نے کہا جی نہیں، لائفو کے تحت کبھی بھی ہم نے کاسٹ کو ڈٹرمن نہیں کرنا. اور دوسری اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں کہ اسٹینڈرڈ نہیں انوالو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ہمیں پالیسی تبدیل کرنا چاہیے. سپوزلی ریونیو ریکگنیشن، آپ نے ریونیو کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں اکاؤنٹنگ پالیسی یہ بنائی ہوئی تھی کہ جب ہم گڈس کو ڈسپیچ کر دیں گے، کسٹمرز کی طرف بھیج دیں گے، تو ہم فوری طور پہ ریونیو کو ریکگنائز کر لیں گے، ریسیویبلس ڈیبٹ اور سیلز انکم کریڈٹ. یہ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر دیں گے. اس وقت جس کوریئر کے ذریعے سے آپ سامان کسٹمر کو بھیجتے تھے وہ کوریئر بڑا رسپانسبل تھا. اس کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ یہ سامان یہاں سے جو جس حالت میں ہم نے ڈسپیچ کیا ہے اسی حالت میں ڈیلیور ہوگا. اور ایسا ہوتا بھی تھا. ہمیں کسٹمرز کی طرف سے کوئی کمپلینٹس نہیں آتی تھی کہ جی یہ ٹھیک حالت میں نہیں ملا یا ٹوٹا پھوٹا نہیں ملا. لیکن اب کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی جب سے ہم نے کوریئر چینج کیا، جو ہمارا وہ سامان لے کر جاتا ہے کسٹمرز کے پاس. اب اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سیلز ریٹرن بے انتہا ہو گئی. ہم جو سیلز ریکگنائز کرتے ہیں ڈسپیچ کے وقت، اس کے اگینسٹ ہمیں ریٹرنز بھی ریکارڈ کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ جو سامان ہم نے ڈسپیچ کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک حالت میں کسٹمرز کو نہیں ملتا، صحیح پراپر ہینڈلنگ نہیں ہوئی ہوتی اس کی. اب ہم نے ریونیو ریکگنیشن کی اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل کر دی. ہم نے کہا جی کہ اس کی اکاؤنٹنگ پالیسی ڈسپیچ کے وقت ریونیو کو ریکگنائز کرنا نہیں ہوگی، بلکہ ایکنالجمنٹ کے وقت جب ہمارا کسٹمر ہمیں ایکنالج کرے گا کہ جی آئی ہیو ریسیوڈ دا گڈس ان گڈ کنڈیشن، اب ہم اس کو ڈیٹرز ڈیبٹ اور سیلز انکم کریڈٹ کے طور پر ریکگنائز کریں گے. تو یہ جو ہم چینج کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ پالیسی، یہ کسی اسٹینڈرڈ کی تبدیلی کی وجہ سے چینج نہیں کر رہے، کسی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہم چینج نہیں کر رہے. انٹرپریٹیشن مینس وہ اسٹینڈرڈ کی انٹرپریٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی ISB کی طرف سے ہی آتی ہیں. آپ اسٹینڈرڈ ہی سمجھیے. اسٹینڈرڈ میں تبدیلی کی وجہ سے ہم نے وہ لائفو کو ڈراپ کیا تھا کہ جی اب لائفو کبھی بھی ہم نے نہیں اپنانا، فائفو یا ویٹڈ ایوریج کو اپنانا ہے اسٹاک کی کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے. اور یہاں پر جو ریونیو ریکگنیشن کی پالیسی ہم اپنا رہے ہیں، ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا ڈسپیچ پر ریونیو ریکگنائز کرنا. اب ہم کہتے ہیں نہیں جی، چونکہ یہ سامان کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جب سامان ہمارے کسٹمر کو ٹھیک حالت میں پہنچ جائے گا، اس کی جو ایکنالجمنٹ ہمیں ریسیو ہوگی، اس وقت ہم اس کی سیلز کو ریکگنائز کریں گے، اکاؤنٹ فار کریں گے، ریکارڈ کریں گے بکس آف اکاؤنٹس میں. تو یہ وہ بات ہے جو اکاؤنٹنگ پالیسی کی تبدیلی کے ریفرنس میں میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتائی. اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر ہمیں چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی
کرنا پڑے تو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ تو جناب چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کے لیے IAS 8 کے مطابق ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن ہوتی ہے. آپ اکاؤنٹنگ پالیسی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں نا, اکاؤنٹنگ پالیسیز کی اپلیکیشن. اب وہ اس اکاؤنٹنگ پالیسی میں اگر تبدیلی آ گئی یا پرانی اکاؤنٹنگ پالیسی کو ہم ڈراپ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی اکاؤنٹنگ پالیسی کو اپنا رہے ہیں, تو نئی اکاؤنٹنگ پالیسی کا اپنانا ریٹروسپیکٹو ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن ہوتی کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن is applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions. اس ٹرانزیکشن ادر ایونٹس اینڈ کنڈیشنز کی جگہ آپ صرف فائنینشیل انفارمیشن بھی کہہ دیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. یعنی کہ ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن از اپلائنگ a new accounting policy to financial information as if that policy had always been applied. یعنی کہ اب جب اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے تو اس تبدیلی کی وجہ سے جو بھی نئی اکاؤنٹنگ پالیسی اپنائی جا رہی ہے اس کو ہم اس طرح سے اکاؤنٹ فار کریں گے کہ جیسے لگے کہ یہی وہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے جو ہمیشہ سے اپنائی جا رہی تھی. اس کے اکاؤنٹنگ ایفیکٹس اس طرح سے دیے جائیں گے کہ جیسے لگے کہ یہ وہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے جو ہمیشہ سے اپنائی جا رہی تھی. فائنینشل سٹیٹمنٹس اس طرح سے پریزنٹ کی جائیں گے. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو میں اگزامپل جب تک پیش نہیں کروں گا اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی. بال ریٹروسپیکٹ کے لٹرل میننگز میں آپ اس کو لیجئے کہ ریٹروسپیکٹ سے شروع کرنا ہے, آپ نے پیچھے سے شروع کرنا ہے. جب یہ پالیسی فرسٹ ٹائم جو پالیسی آپ تبدیل کر رہے ہیں اس پالیسی کو سپوزلی آج 31 دسمبر 2008 ہے, آپ اکاؤنٹنگ پالیسی جو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے 1 جنوری 2005 کو فرسٹ ٹائم اپلائی کی تھی. تو 1 جنوری 2005 کو اپلائی کرنے کا مطلب کہ 2005 میں اس پالیسی کے مطابق جو اکاؤنٹنگ ہوئی تھی, 2006 میں اس پالیسی کے مطابق جو اکاؤنٹنگ ہوئی تھی, اور 2007 میں اس پالیسی کے مطابق جو اکاؤنٹنگ ہوئی تھی, وہ تمام کی تمام اکاؤنٹنگ کے ایفیکٹس آپ نے تبدیل کرنے ہوں گے ان ریٹروسپیکٹ. اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا ان ریٹروسپیکٹ. 2005 کی فائنینشل سٹیٹمنٹ سے اب تک کے تمام فائنینشل ایفیکٹس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوں گے, اور اس سال میں آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اس کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں جی. ایک تو یہ کہ اس کے ایفیکٹس اس سال کی اوپننگ ریٹینڈ ارننگز یا اوپننگ ریزروز کی جو بھی افیکٹ ہو رہی ہیں آئٹمس ان میں ایڈجسٹ کرنا ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم کمپیریٹو فگرز شو کرتے ہیں ان کو بھی اکارڈنگلی ہم نے ری اسٹیٹ کرنا ہوگا تاکہ ایسا لگے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اسی طرح سے بنائی جا رہی ہیں جس طرح سے کہ یہ فائنینشیل پالیسی, یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہماری شروع سے ہی اپنائی گئی تھی. اس کی جب تک اگزامپل نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی. بڑی خوشک لگ رہی ہوگی اس وقت یہ بات. میں اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک سینیریو آپ کے سامنے اس وقت پیش خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس کا ایئر اینڈ ہوتا ہے 31 مارچ کو. تو اس سال ایئر اینڈ 31 مارچ 2005 کے ریفرنس میں ہم اس کی اکاؤنٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز, کاسٹ آف گڈ سولڈ اور گراس پروفٹ, اس کے آپریٹنگ ایکسپینسز, انکم ٹیکس اور پروفٹ آفٹر ٹیکس یہ گیون ہے. اور ساتھ ہی اس کی کمپیریٹیو فگرز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ایئر 2004 سے متعلق. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی یا اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگز بھی آپ کے سامنے موجود ہے جس میں کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ, پروفٹ فار دا ایئر آفٹر ٹیکس, ڈیویڈینڈ
اور کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ کی فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب مسئلہ کیا ہوا؟ یہ تو جی ہمیں اکاؤنٹس دے دیے نا 2004 اور 2005 کے. مسئلہ یہ ہے کہ دا کمپنی یوز ٹو account for revenue on dispatch of goods. The company observes that the sales return are increasing year by year due to a dishonest employee. Quantity received by customers was often less than quantity dispatched. یہ مسئلہ جناب. Along with administrative action, the company also changed its policy for recognition of revenue and decided to account for revenue after receiving acknowledgement from customers. یہ ہم نے سوچ لیا کہ اس طرح سے اب ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل کرنی ہے. ریلیونٹ اماؤنٹ فار دا پریویس ایئرز سنس دا چینجڈ پالیسی واز اڈاپٹیڈ از 9000, ڈیکریز ان سیلز resulting in a decrease of 3000 in profit before tax. For the current year 2005, goods dispatched by the company amounted to rupees 1500 which were acknowledged in the next period are included in profit and loss account already prepared. And for the previous year 2004, this amount was 1000 rupees. لیں جی مسئلہ ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہے کہ چونکہ ہمارے امپلائی کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے کسٹمر کو ٹھیک حالت میں چیزیں نہیں پہنچتی تھی، لہذا ہم نے پالیسی تبدیل کر لی. اب اس پالیسی کے تبدیل کرنے کی بنا پر ان ریٹروسپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو 9000 روپیز کی سیلز کم ریکارڈ ہونا چاہیے تھی. جتنی بھی ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں ان سیلز کو اگر چینجڈ پالیسی کے مطابق ریکارڈ کرتے تو 9000 روپیز سیلز کم ریکارڈ ہونا چاہیے تھی، اور ان 9000 روپیز کی کم سیلز ریکارڈ ہونے کی وجہ سے ہمارا پروفٹ الٹیمیٹلی 3000 روپیز کم ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. سیلز میں سے کاسٹ آف سیلز بھی تو لیس ہونی ہے نا، تو اس لیے سوال میں کلیئر کر دیا کہ پروفٹ الٹیمیٹلی ہمارا بفور ٹیکس جو ہے 3000 روپیز کا کم ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. یہ ہے ہمارے پچھلے سالوں کی باتیں. کرنٹ ایئر 2005 اور اس کی 2004 جو بالکل اس کا پریویس ایئر ہے، اس کی بات بھی ہمیں واضح کر دی کہ اس تبدیلی کی وجہ سے، چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کی وجہ سے ہمارے کرنٹ ایئر کی سیلز 1500 روپیز زیادہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں، جن کی اکنالجمنٹ ہمیں اگلے پیریڈ میں ملنی ہے، اور ایئر 2004 کے ریفرنس میں 1000 روپیز کی سیلز زیادہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. سو اب ہم اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف IAS 8. لے جی اب ہمارے پاس جو سیلز ہوں گی 2004 کی، جو ریکارڈڈ سیلز ہیں 72,750، اس میں سے 1000 مائنس کر دیں کیونکہ ان کی اکنالجمنٹ ہمیں ملنی ہے 2005 میں. کوشچن میں کلیئر تھا. تو سیلز آپ دیکھ رہے ہیں 71,750 ہو جائیں گے. کاسٹ آف گڈ سولڈ چونکہ اکارڈنگلی کم ہونا چاہیے، ہمیں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن کوشچن میں ایک چیز آپ نے دیکھی تھی کہ گراس پروفٹ 1/3 آف دا سیلز ہے، لہذا آپ سیلز جو ریوائزڈ سیلز ہیں اس کی کیلکولیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 71,750 کا 1/3 اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 23,917 آتا ہے. تو یوں ہمارے پاس گراس پروفٹ آ گیا 23,917. اور بیلنسنگ فگر اگین اس کی ورکنگ دیکھ لیں کہ اگر سیلز میں سے گراس پروفٹ کو لیس کریں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جاتا ہے. تو سیل 71,750 مائنس 23,917 کا گراس پروفٹ، تو واٹ وی ول گیٹ ان ٹرمز آف کاسٹ آف گڈ سولڈ؟ یس آپ دیکھ رہے ہیں 47,833. تو جناب یہاں سے یہ فگر پک کیجئے اور انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھ دیجئے. اور اب آگے آپریٹنگ ایکسپینس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمارے پاس پروفٹ بفور ٹیکس 16,167 آ گیا. انکم ٹیکس کا ریٹ 30% اس پہ اپلائی کریں. دیکھیں 16,167 multiplied by 30%. Yes, it gives us 4,850 rupees. تو یہ جناب ہمارا انکم ٹیکس ہے. اسے انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھیے اور مائنس کر کے دیکھیے نیٹ پروفٹ آتا ہے ہمارے پاس 11,317. یہ 2004 کی ری اسٹیٹمنٹ ہو گئی. اب 2005 میں
اس چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا؟ جو ہم نے کوشچن میں دیکھی تھی سیلز وہ تھی 75,000 روپیز کی، ان میں اب 1000 ایڈ کر لیجئے، کون سی؟ جو 2004 میں مائنس کی تھی، کیونکہ ان کی ایکنالجمنٹ 2005 میں ملنی ہے، اور 1500 کو مائنس کر دیں کیونکہ یہ اب نیکسٹ پیریڈ میں سیلز شمار کی جائیں گی، اس چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کی وجہ سے یہ اس سال کی سیلز نہیں ہیں، لہٰذا اس سال کی سیلز ہوں گی 74,500۔ اگین وہی والا پروسیجر اپنائیے کہ 1/3 آف دا سیلز ہمارا گراس پروفٹ ہے، اس کی کیلکولیشن دیکھ لیجئے، 74,500 انٹو 1/3 اٹ گیوز اس 24,833۔ اس کو اٹھا کے آپ لکھیے گراس پروفٹ کی جگہ پر انکم اسٹیٹمنٹ میں۔ اب ان دونوں کا ڈفرنس کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوگا، اس کی الگ سے ورکنگ دیکھ لیں بے شک، 74,500 سیلز مائنس گراس پروفٹ 24,833 از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ 49,667۔ اب اس کو آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں اس کی اپنی جگہ پر لکھ دیجئے، یہ 49,667 ود ان بریکٹس آ گیا۔ آپریٹنگ ایکسپینسز میں کوئی تبدیلی نہیں، 7500 کوسچن میں سے پک کیے، اینڈ دا ریزلٹ از پروفٹ بفور ٹیکس 17,333۔ اس کا 30% از انکم ٹیکس، دیٹ از 5,200، اینڈ دا پروفٹ آفٹر ٹیکس ان دس ایئر از 12,133۔ لیں جی اب ساتھ ہی اس کی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس جو اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ تھا ایئر 2004 کا وہ تھا 7500۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سالوں کا ان ریٹروسپیکٹ جو ایفیکٹ ہم نے لیا وہ تھا پروفٹ بفور ٹیکس 3000 کم ہونا چاہیے، لیکن پروفٹ بفور ٹیکس میں انکم ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ آپ دیکھیے 30% بنتی ہے 900 روپیز، وہ لیس کریں تو 2700 آپ کے پاس ریزلٹ آ گیا۔ اٹ مینس کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ 2700 روپیز سے زیادہ شو کیا ہوا ہے، لہٰذا اس میں سے 2700 روپیز مائنس کر دیے جائیں، تو ہمارے پاس اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ جو ایئر 2004 سے متعلق آتا ہے وہ ہے 4800 روپیز۔ اس میں اب ری اسٹیٹڈ 2004 کا پروفٹ ایڈ کریں اور ڈیویڈینڈ 2004 سے متعلق 8050 کے مائنس کریں تو 2004 کا کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ آتا ہے 8067۔ یہ تو کوئی مشکل بات اس لیے آپ کو نہیں لگنی چاہیے کیونکہ آپ نے کمپنی اکاؤنٹس میں یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر اس سال کا پروفٹ وچ از 12,133 انکم اسٹیٹمنٹ سے اٹھائیں اور اس میں ایڈ کر دیں، اور اس سال کے ڈیویڈینڈ جو کوسچن میں آپ کو دیے ہوئے ہیں 10,250 وہ اس میں سے مائنس کر دیں تو یو ول گیٹ دا کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ 9,950۔ لیں جی یہ تھی جی چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسیز سے متعلق اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ، یا یوں کہہ لیجیے یہ تھا ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کے مطابق اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ۔ تھوڑا مشکل لگا، کوئی بات نہیں، آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو کچھ دو ایک سوال مزید ہینڈ آؤٹ میں نظر آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گا، ہے بہت اہم۔ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسیز سے متعلق اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ نے ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کے الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن مینس کہ وہ پاسٹ آپ نے جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ پاسٹ میں کیا اس اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اس طرح کہ ایسا لگے کہ جو اکاؤنٹنگ پالیسی اس وقت اپنائی جا رہی ہے وہ اکاؤنٹنگ پالیسی دراصل اس وقت سے اپنائی جا رہی ہے یا جا رہی تھی جب ہم نے فرسٹ ٹائم تبدیل شدہ اکاؤنٹنگ پالیسی کو اپنایا تھا۔ اب جیسے اس کوشچن کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ سال پہلے ہم نے جب اکاؤنٹنگ پالیسی یہ اپنائی ہوئی تھی کہ ڈسپیچ پر ہم سیلز کو ریکارڈ کر دیتے تھے تو ہماری سیلز زیادہ ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی، اس کی نسبت اگر ہم ڈسپیچ پر سیلز کو ریکارڈ کرنے کی بجائے ایکنالجمنٹ کی بیس پر سیلز کو ریکارڈ کرتے وہ ہماری 9,000 روپیز کی زیادہ سیلز ریکارڈ ہو گئی تھی پچھلے سالوں میں، یعنی کہ ایئر 2003 ایئر 2002 ایئر 2001 سپوزلی ایئر 2001 میں یہ بزنس اسٹیبلش ہوا
اور ایئر 2001, ایئر 2002, ایئر 2003 ان 3 سالوں میں ہم نے 9,000 روپیز کی سیلز ایسی ریکارڈ کی جو اگر ہم نے ایکنالجمنٹ کی سیلز بیس رکھی ہوئی ہوتی, ریونیو ریکگنیشن کی پالیسی اگر ہم نے ایکنالجمنٹ فرام کسٹمر رکھی ہوئی ہوتی, تو ہماری ٹوٹل سیلز 9,000 روپیز سے کم ہوتی پچھلے 3 سالوں کی, 2001, 2 and 3 کی. اب ان 9,000 روپیز کی سیلز کا پروفٹ پہ افیکٹ کیا, 1/3 کوشچن میں موجود ہے. دیٹ گیوز اس 3,000 روپیز. اس کا مطلب ہمارے پچھلے 3 سالوں کے ایئر 2001, 2, 3 کے جو پروفٹس بیفور ٹیکس ہیں وہ 3,000 روپیز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. پروفٹ بیفور ٹیکس میں سے ٹیکس لیس کر دیں, ٹیکس ریٹ ہمارا 30% ہے, وہ اگر ہم لیس کر دیں 900 روپیز بنتا ہے اتنا ٹیکس, تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس 2,700 روپیز کا, جو زیادہ بتایا جا چکا ہے ہمارے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں. کون سے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں؟ جو 2004 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ ہے. یہ 2001, 2, 3 کی اکاؤنٹنگ کے ایفیکٹس ہیں نا. 2004 کا اکاؤنٹنگ کا ایفیکٹ تو ہم ری اسٹیٹڈ جو کالم ہے اس کے اندر لے لیں گے, اور 2005 کا ہمارا کرنٹ ایئر کا جو کالم ہے اس میں لے لیں گے ایفیکٹ. لہذا جو 2004 کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس ہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے اس رقم سے جو کہ ایڈجسٹڈ ہے آفٹر ٹیکس, یعنی کہ 3,000 مائنس 900 کی جو ہماری رقم آتی ہے اس کے ساتھ. اب وہ اماؤنٹ ہماری ری اسٹیٹ ہو گئی, اس کو ری اسٹیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ ہمارا ایڈجسٹ ہو گیا. اس اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایئر 2004 کے پروفٹس ہیں وہ ہم نے ری اسٹیٹ کر لیے ہوئے ہیں 1,000 روپیز کے ایفیکٹ کے ساتھ. وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا. وہ ہمارے ایئر 2004 کے ریٹینڈ ارننگز کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے, اور جو ایئر 2005 کی ریٹینڈ پروفٹس بنیں گے وہ پھر آسانی سے جو ایئر 2004 کے ری اسٹیٹڈ ریٹینڈ پروفٹس آ رہے ہوں گے وہ ایئر 2005 میں شامل کر دیے جائیں گے, اور یوں ایئر 2005 بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اب ایسا لگے گا جیسا کہ ہم ہمیشہ سے یعنی کہ ایئر 2001 سے ہی اپنی سیلز انکم کو ایکنالجمنٹ کی بیس پر ریکگنائز کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی اتنی سی بات تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال پریکٹس تو ضرور ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی نئے کانسیپٹ کو سیکھنے کے لیے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے وہ نیا کانسیپٹ آپ کا پختہ نہیں ہوگا. لہٰذا پلیز اس کی آپ پریکٹس ضرور کیجیے گا, اور اگر کوئی پرابلم آئے تو ڈسکشن بورڈ تو آپ کے لیے موجود ہے, آپ کو وہ ضرور پراپرلی سپورٹ کرے گا. مجھے اب آپ اجازت دیجیے.